بڑے آدمی کا بیٹا ہوں تو مجھ سے آگے کیسے نکل سکتا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو طلب فرمایا، اور پھر اسی مصری کو کوڑا دیا اور حکم دیا کہ ان کو مارو اور مارنا شروع کرو اور مارتے جاؤ، اور وہ کہتے جاؤ بڑے آدمی کی بڑی اولاد تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ اور آپ فرماتے تھے بڑے آدمی کے بیٹے کو مار، اس لیے کہ یہ انصاف ہے۔ سبحان اللہ۔ حق بات کا فیصلہ کرنا، حق بات کا۔ حضرت سعید بن محسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ ایک مسلمان ایک یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف موقوف سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہودی نے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو سنتے ہی کہنے لگا، اللہ کی قسم آپ نے حق فیصلہ کیا، آپ نے حق فیصلہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوڑے سے ٹوکتے ہوئے فرمایا، تجھے کیسے پتا ہے کہ میں نے حق پر فیصلہ کیا؟ تو یہودی نے کہا، میں نے توریت میں لکھا دیکھا ہے، جو قاضی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں اور بائیں جانب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جو اس راہ راست پر قائم ہے اور حق پر فیصلہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ کے لے گیا۔ جب وہ اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے بیچنے کے لیے آیا۔ اس دوران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے میرا موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اونٹ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا ہے۔ آپ نے میرا نام سن کر فرمایا، واہ عبداللہ، کیا کہنے، وہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں بھاگتے ہوئے پہنچا، آپ نے مجھ سے فرمایا، یہ اونٹ کیسا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو میں اسے فروخت کرنے کے لیے بازار لے آیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم نے اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس ڈر سے اس کا خیال کیا کہ امیر المومنین کے بیٹے کا ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تم اس اونٹ کو فروخت کرنے کے بعد اپنی اصل رقم وصول کرو اور باقی جو بھی زیادہ جو ملتا ہے وہ بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اور پھر کہا، خبردار اب کبھی ایسا نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی خلافت کا بوجھ لگتا تھا تو فرماتے تھے، سراسر میں چھوٹ جاؤں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے، اور اگر کسی کو کوئی ضرورت نہ ہوتی تو چلے جاتے۔ اب کچھ دوران چند نماز ایسی ہوئی کہ آپ بیٹھتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے۔ تو حضرت یرفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے اور ہم سب مل کر آپ کی خدمت میں پہنچے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا بات ہے، آپ نماز پڑھ کے فوراً چلے آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مال کثیر سامنے رکھا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ مال تم لے لو، کیونکہ تم دونوں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مال کثیر رکھنے والے ہو، تم دونوں یہ مال آپس میں تقسیم کرو، اور جو بچ جائے وہ مجھے لوٹا دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے عمر، کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہیں تھا جب حضرت محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ خال بھون کر کھاتے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا حضرت عثمان غنی سے بے شک یہ مال تب بھی اللہ کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تھے، یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے زمانے میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال سے کبھی انکار نہ کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو مسلمانوں میں تقسیم کرتے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے کپڑے دیتے اور خود بھی کھاتے اپنی ضرورت کے مطابق۔ پھر آپ یہ بات سن کر اس درد کے ساتھ روئے اور سارے صحابہ روئے۔ پھر آپ نے کہا یہ خلافت سے سراسر چھوٹ جاؤں، مجھے کچھ نفع ہو یا نہ ہو، یہ ذمہ داری سے چھوٹ جاؤں، مجھے نفع ہو نہ ہو۔ جا بجا کپڑوں میں پابند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں ایک محفل میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھولا تھا۔ پھر ان دونوں حضرات کی حسن سیرت کا بیان ہو چکا تو ان لوگوں کی محفل میں بیٹھ گیا۔ اس محفل میں حضرت انف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس تمیمی بھی موجود تھے، حضرت تمیم کے بیٹے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت انف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس سے میں نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکے کی عراق کی جانب روانہ ہونے کی خبر والا قصہ سنائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں عراق و فارس کے متحد شہر فتح کر دیے، ہم نے وہاں سے چاندی پائی، اس سے لباس بنوائے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا، ہمیں یہ بات گرا گزری، ہم افسوس کرنے لگے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ناراضگی کا سبب دریافت کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کیا تم نے فاروق اعظم کو ایسا لباس پہن کر کبھی دیکھا ہے؟ ایسا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہن کر دیکھا ہے؟
ایسا لباس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم واپس گھر گئے اور اپنا خود کا لباس جو ہم پہنتے تھے پہن کر آئے تو ہم نے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیکھا اور کھڑے ہو گئے اور ہم سے سلام کیا، آپس میں باتیں کرنے لگے، مال غنیمت پیش کیا جو آپ نے ہم لوگوں کے برابر تقسیم کیا اور خوش ہوئے، اور چھوہارے اور گھی کا حلوہ جو آیا تھا وہ بھی سب کو عطا کیا۔ 12,100 حوروں کا بیویوں کا ترانہ۔